ایک ایسا ولی جس کا صبر اور ایمان صدیوں کی تاریخ بدل گیا۔ دیکھیے ان کی زندگی کا وہ حسین راز جو آج بھی روح کو جگا دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی پیدائش 780 میں بغداد میں ہوئی۔ بچپن سے ہی ان کی شخصیت میں ایک الگ روحانی روشنی تھی۔ ان کے والد ایک سادہ اور نیک دل انسان تھے اور گھر کا ماحول علم و عبادت سے بھرپور تھا۔ چھوٹے احمد نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی، جہاں ان کی والدہ اور والد نے انہیں قرآن اور بنیادی فقہ کی تعلیم دی۔ بچپن ہی میں ان کا دل علم اور عبادت کی طرف کھنچنے لگا۔ ابتدائی واقعات۔ قرآن کی پہلی تحقیق۔ احمد بن حنبل بچپن سے قرآن حفظ کرنے لگے۔ ان کا ذہن اور یادداشت عقل و لگن سے بھرا ہوا تھا۔ روحانی تزکیہ۔ بچپن سے ہی ان کی عبادت اور دعاؤں کا ایک اعلیٰ منظر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اکثر تنہا عبادت کرتے اور اللہ سے گہری دوستی کا تجربہ کرتے۔ شدت سے تعلیم حاصل کرنا۔ جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی تو انہوں نے مسجد اور مدرسہ جا کر قرآن، فقہ اور حدیث پڑھنا شروع کیا۔ تعلیمی سفر۔ بغداد کے مسائل اور علم کی روشنی نے انہیں آگے بڑھایا۔ امام احمد نے فقہ اور حدیث پر پڑھنے کے لیے بغداد کے بڑے علماء سے روایت حاصل کی۔ ان کی لگن اور صبر کا تجربہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ روحانی پیغام۔ بچپن کے یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم اور عبادت کی شروعات بچپن سے ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے لگن اور روحانی روشنی ہر کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا علمی سفر بغداد اور بعد میں عراق کے مختلف شہروں میں ہوا۔ استاد اور روایت۔ احمد بن حنبل نے بغداد کے مشہور اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں امام محمد بن ادریس الشافعی بھی شامل تھے۔ انہوں نے فقہ اور حدیث میں اپنی لگن اور یقین سے طلبہ اور علماء کے دل جیت لیے۔ حدیث کی روایت۔ امام احمد نے ہزاروں حدیثیں جمع کیں، اور ان کی روایت آج بھی دنیا کے علماء کو روشنی اور صبر کا پیغام دیتی ہے۔ ان کی روایت کا انداز اور دیانتداری مشہور ہے۔ مشہور واقعات۔ احمد بن حنبل کا صبر اور ایمان ان کے علمی سفر کا مرکز تھا۔ واقعہ میں یہ دیکھا گیا کہ جب ان سے علم پر سوال ہوتا وہ بغیر کسی خوف کے صحیح روایت اور تفسیر دیتے۔ روحانی پیغام۔ علم اور صبر کا اصل مقصد صرف دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونا اور انسانیت کو روشنی دینا ہے۔ امام احمد کی زندگی اس بات کی مثال ہے۔ امام احمد بن حنبل کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور آزمائشیں جھیلنی پڑیں۔ مانا دینی ظلم و ستم۔ خلافت کے دوران جب کچھ لوگوں نے قرآن کے صفات پر سوال اٹھایا، امام احمد نے سچائی اور قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا۔ انہیں جیل اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ صبر اور استقامت۔ جیل میں بھی ان کی عبادت اور علم کی لگن برقرار رہی۔ لوگ ان کے صبر اور یقین کے دیوانے ہو گئے۔ روحانی معجزات اور حدیث۔ اس دوران کئی واقعات ہوئے جنہوں نے ان کی روحانی شدت اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے بہت سی مصیبتوں سے نجات ملی۔ پیغام۔ ایمان اور صبر سے ہر مشکل کا حل ملتا ہے۔ امام احمد کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہمیشہ برکت لاتا ہے۔ امام احمد نے حنبلی اسکول آف تھاٹ مذہب قائم کیا۔ ان کی روایت اور فہم آج بھی دنیا کے مسلمانوں کو روشنی اور رہنمائی دیتا ہے۔ شاگرد اور تعلقات۔ احمد بن حنبل کے شاگرد ان کے صبر اور علم سے متاثر ہوئے۔ ان کی روایت سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ روحانی پیغام۔ ان کی زندگی کا اصل پیغام ہے صبر، ایمان اور علم کو ساتھ لے کر چلو، دنیا اور آخرت کی روشنی ملتی ہے۔ اختتامی دعا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور علم کا نور عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو روشنی اور برکت سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی کہانیاں اور اولیاء اللہ کی سیرت آپ کے دل کو روشنی دے تو ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ساتھ مل کر اللہ کے دوستوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں اور اپنی روح کو نورانی کریں۔